السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب صبر کی ایک اور مثال، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ صفا و مروہ دو پہاڑیاں ہیں مکہ میں، حرم پاک یعنی خانہ کعبہ کے مشرق کی جانب۔ ان دونوں کے درمیان سعی کرنا واجب ہے۔ حج اور عمرہ نہیں ہوتا جب تک کہ کعبہ کے طواف کے علاوہ سعی نہ کی جائے۔ حدیث میں آتا ہے اسعوا، سعی کرو، فإن اللہ کتب علیکم السعی، بس بے شک اللہ نے تم پر سعی کو لکھ دیا، یعنی فرض کر دیا ہے، لازم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے بخاری کی، واللہ ما اتم اللہ حج امرئ ولا عمرتہ لم یطف بین الصفا والمروہ، اللہ کی قسم کسی شخص کا حج اور عمرہ تمام نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ صفا مروہ کے درمیان سعی نہ کرے، طواف نہ کرے۔ تو یہاں پر کیا فرمائے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا و مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ فمن حج البیت، تو جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کے درمیان طواف کرے، یعنی 7 چکر لگائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ صحیح لازم ہے، اور دوسری طرف یہاں یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ کوئی گناہ کی بات نہیں، حرج نہیں؟ تو بات یہ ہے کہ اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں ان 2 پہاڑیوں پر 2 بت رکھے ہوئے تھے، اور لوگ ان بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، ان بتوں کا طواف کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی روشنی عام کی تو صحابہ کرام کو اس بات کی فکر ہوئی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ دور جاہلیت کی یادگار ہے اور ان بتوں کے ماضی میں یہاں ہونے کی وجہ سے اس کی صحیح کرنا درست نہ ہو۔ تو وہ ان بتوں کی وجہ سے صحیح سے اعتراض کرنے لگے، یا ان کے دل میں ایک حرج ہوا۔ حرج کس کو کہتے ہیں؟ تنگی کو۔ تو اس پر یہ کلیریفائی کر دیا گیا کہ ایسا کرنا درست ہے، کیونکہ یہ دور جاہلیت کی یادگار نہیں، اس کا تعلق تو بہت پہلے سے ہے، اس عمل کی ابتدا تو بہت پہلے ہوئی تھی۔ کب ہوئی تھی؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں لا کے آباد کیے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ہاجرہ حضرت سارہ کی کنیز تھیں۔ سارہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، جو ہجرت کی تھی ان کے ساتھ، پھر انہوں نے ان سے شادی کی تھی، اور شادی کرنے کے بہت عرصے تک ان کی اولاد نہیں ہوئی۔ یہ لوگ حران میں رہتے تھے۔ حران ایک علاقہ ہے، مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا، آج کل باؤنڈریز پر ہے سیریا اور ترکی کے۔ تو حران میں ابراہیم علیہ السلام کافی عرصے تک رہے، اور وہاں انہوں نے دین کی دعوت دی۔ لوگ نہیں مانے تو بالآخر انہوں نے بھی مجبور کر دیا کہ وہ وہاں سے نکلے، تو وہاں سے وہ نکل کر ایجپٹ کی طرف چلے۔ تو ایجپٹ کا جو بادشاہ تھا ان دنوں بہت ظالم تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ یہاں آ رہا ہے، اور حضرت سارہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ وہ دنیا کی خوبصورت ترین عورت تھی سوائے حضرت حوا کے۔ حضرت حوا کی بیوٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ تھی، اور اس کے بعد حضرت سارہ۔ اور سارہ کا جو اصل پروننسیشن ہے بھی سارہ، تسر الناظرین کا جو روٹ ہے نا، سین رے رے، یعنی کہ خوش کرنے والی ایک طرح سے۔ بہرحال اب یہ تھا کہ جب اس بادشاہ نے یہ چاہا کہ وہ حضرت سارہ کو زبردستی لے لے حضرت ابراہیم سے، اور اس نے ایسا ہی کیا، اس نے اپنے سپاہی وغیرہ بھیجے اور ان کو وہ جبرن پکڑ کے لے آئے۔ اتنے میں حضرت سارہ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی، اور پیچھے ابراہیم علیہ السلام بھی دعا کر رہے تھے۔ تو جو ہی اس ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ وہیں شل ہو گیا۔ تو اس نے رونا دھونا کر دیا کہ یہ کیا ہوا۔ بہرحال اس نے معافی مانگی اور کہا کہ تم میرے لیے دعا کرو کہ میں ٹھیک ہوں تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ بہرحال دعا کی، وہ ٹھیک ہوا۔ پھر اس نے دوبارہ اٹیمپٹ کیا، تیسری دفعہ اٹیمپٹ کیا، تو پھر بالآخر اس نے کہا کہ یہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے، اور ان کو خوش کرنے کے لیے اس نے کچھ زیورات بھی دیے، اور ساتھ ایک کنیز بھی تھی۔ یہ کنیز حضرت ہاجرہ تھی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کو لے کر واپس فلسطین آئے. حضرت ہاجرہ بھی وہاں تھی، اور حضرت ہاجرہ حضرت سارہ کی کنیز کے طور پر رہتی رہیں. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے اور ان کو اس بات کی فکر ہے کہ ان کے بعد دنیا میں کوئی دین کا پیغام عام کرنے والا ہو، تو انہوں نے اپنی خوشی سے، حضرت سارہ نے اپنی خوشی سے حضرت ہاجرہ کو ان کی خدمت میں پیش کیا کہ آپ اس سے نکاح کر لیں تاکہ آپ کی اولاد ہو. اب ہوا یہ کہ جب وہ نکاح ہوا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو حضرت اسماعیل دے دیے، بیٹا پیدا ہوا. اب یہ تھا کہ وہ جو جیلسی ہوتی، انسان کتنی بھی خوشی سے کوئی قربانی کرے لیکن جو انسان کے اپنے فطری جذبات ہیں وہ تو ہیں. اور یہ صرف وہاں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں ان کے درمیان بھی باہم کچھ نہ کچھ چلتا رہتا تھا، کیونکہ کوئی کتنا بھی نیک ہو، بڑا ہو، لیکن انسانی جذبات بہرحال اپنا کام کرتے رہتے اور اپس اینڈ ڈاؤن زندگی میں آتے رہتے ہیں. اب کیا ہوا کہ جو ہی اسماعیل علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہوئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو یہاں سے لے کر ایک اور جگہ پر جا کر آباد کر دیں. وہ مکہ میں ان کو دونوں کو لے آئے، جہاں تھوڑی سی کھجوریں اور پانی ساتھ لائے تھے، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا. اب ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو چھوڑ کر واپس چل دیے. جب وہ جا رہے تھے تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں کہاں چھوڑ رہے ہیں؟ وہ خاموش رہے. پھر آگے گئے تو پھر حضرت ہاجرہ پیچھے آئی، کہا کہاں چھوڑ رہے ہیں ہم کو؟ پھر خود ہی بولی کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ میرے شوہر اللہ کے حکم کے آگے کوئی دوسری بات نہیں دیکھتے، تاکہ کسی بھی قربانی سے گریز نہیں کرتے. تو وہ جب وہاں سے جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. اگر آپ اللہ کی خاطر نکل رہے ہیں تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، وہ ہمارا ضرور بندوبست کرے گا. بہرحال کھانا پانی ختم ہوا. حضرت ہاجرہ پریشان ہوئی کیونکہ حضرت اسماعیل پیاس سے بلک رہے تھے. تو پانی کی تلاش میں وہ پہلے صفا کی طرف گئی، اس پہاڑی پہ چڑھ کے آس پاس دیکھا کہ کہیں اور کوئی پانی ہو تو وہاں سے جا کے بچے کے لیے پانی لاؤں. کہیں نہیں تھا. وہاں سے نیچے اتری تو دوسری طرف دوسری پہاڑی مروہ کے اوپر جا کے چڑھی اور دیکھا کوئی پانی نہیں تھا. بہرحال وہ کبھی مروہ پہ چڑھتی کبھی صفا پہ چڑھتی ہیں، اور اس طرح وہ اس دوڑ میں لگی رہی کہ بچے کے لیے کچھ پانی لائیں، اور بچے کی چیخ پکار بھی ساتھ ساتھ سن رہی تھی. تھوڑی دیر ہوئی تو بچے کی چیخ پکار بند ہو گئی، تو انہوں نے محسوس کیا کہ شاید کچھ ہو گیا اس کو. بہرحال تیزی سے بچے کی طرف دوڑی، جب آ کے دیکھا تو وہاں تو پانی تھا. تو پتہ چلا کہ جبریل علیہ السلام نے اپنے پر کی ٹپ ماری زمین پر اور پانی وہاں سے نکل آیا. تو حضرت ہاجرہ نے پانی کو روکا اور کہا زم زم. زم زم کا مطلب ہے کہ رک جا، اسے کنٹین کر رہی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہماری ماں ہاجرہ اس کو نہ روکتی تو یہاں پانی کا دریا چلتا. لیکن بہرحال انہوں نے جب اس کو روکا تو وہ اسی جگہ پر رک گیا اور ایک کنویں کی شکل اس نے اختیار کی لیٹر آن. تو یہ جو حضرت ہاجرہ کا اللہ کی رضا پہ راضی ہونا تھا اور اپنے شوہر کے ساتھ ایک حسن معاملہ کرنا اور اس قربانی کے لیے تیار ہونا اور بغیر کسی شکوے شکایت کے اپنا کام کرتے چلے جانا، کیونکہ پیچھے آزمائش کی بات ہوئی تو یہاں آزمائش کی مثال سامنے آئی، اور آزمائش پر صبر کرنے پر عملی رحمتیں جو آتی ہیں، یعنی جو وعدہ اللہ نے کیا ہے کہ ایسے لوگوں پر رحمتیں نازل ہوں گی اور نوازشیں ہوں گی، اس کا عملی نمونہ اس آیت میں بتا دیا گیا کہ دیکھو کہ کس طرح اللہ نے اس خاتون کی بھاگ دوڑ کو قبول کیا، اس کے صبر کو، کیونکہ شوہر کے بغیر رہنا، نان نفقے کے بغیر رہنا اور بالکل ایک ویرانے میں رہنے کو قبول کر لینا صرف اس بات پر کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو میں راضی، تو اس پر اللہ نے دنیا میں ہی ان کو قبول کر لیا. اور جہاں وہ چڑھی تھی انہیں کیا کہا گیا؟ شاعر اللہ. اللہ نے ان کو اپنی نشانیاں قرار دیا، یعنی ان کو پسندیدہ مقامات قرار دیا. حالانکہ وہ کیا تھا؟ ایک عورت کی دوڑ تھی. ہم بھی دوڑتے رہتے ہیں، گھر سے کام پہ، کام سے گھر پہ، بہت دوڑیں لگتی ہیں، لیکن ہماری دوڑیں صرف دنیا کے لیے، دین کے لیے نہیں، اللہ کی خاطر نہیں. وہ اللہ کے ایک حکم پر صبر اور شکر کے ساتھ، بغیر کسی آرگیومنٹ، بغیر کسی حجت اور بغیر کسی ایسے تکلیف دہ بات کے سر تسلیم خم. تو جہاں حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے اللہ کا گھر بنایا اور وہ خانہ کعبہ اللہ کی نشانی قرار پایا، تو بالکل اس کے ساتھ ہی حضرت ہاجرہ کی دوڑ کی وجہ سے دو پہاڑیوں کو اللہ نے اپنی نشانیاں کہا.
فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. تو حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے کوئی حرج نہیں کہ وہاں طواف کرے، کیونکہ یہ پہاڑیاں اساف اور نائلہ کے لیے نہیں جو دور جاہلیت کے بت تھے جو ان پہ رکھے گئے تھے، بلکہ اس سے پہلے حضرت ہاجرہ کے اس عمل کی یادگار ہے. ومن تطوع خیرا، اور جو خوشی سے نیکی کرے، یعنی جو چیز اپنے دل کی خوشی سے کوئی کرے، اللہ کی اطاعت کرے، فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے، علم والا ہے. یعنی اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، کسی کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا، وہ کسی کی قربانی کو رائیگاں نہیں جانے دیتا، وہ قبول کرتا ہے. اور اللہ عمل کرنے والے کو اس کے عمل سے بڑھ کر دیتا ہے. یہی ہے اللہ کا شاکر ہونا. یعنی اللہ شکر گزار ہے نہیں، بلکہ کیا مانے؟ قدردان ہے. شکر اصل میں کیا ہوتا ہے؟ کسی کی نیکی کو ایکنالج کرنا، اس کا اعتراف کرنا، یعنی کہ اللہ کی طرف سے اگر ہو اور بندوں کی طرف سے ہو تو اللہ کی نعمت کا اقرار کرنا اور پھر عمل سے اس کا اظہار کرنا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی پھر قدردانی کے بعد کیا کرتے ہیں کہ اس پر ایک نیکی کا اجر 10 گنا تو کم از کم دیتے ہیں، بعض اوقات 700 گنا بھی دیتے ہیں، اور بعض اوقات اس نیکی کو لوگوں کے لیے ایک نمونہ بنا دیتے ہیں کہ آنے والی نسلیں اس کی یاد تازہ کرتی رہیں. اور علیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، کیا کس کے دل میں ہے، کون کس جذبے سے کام کر رہا ہے، کون کیسی کوششیں کر رہا ہے، سب اس کو معلوم ہے. اور ویسے بھی بات یہ ہے کہ ایک اور جگہ پر سورۃ الحج آیت 32 میں آتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو وہ دلوں کے تقوی میں سے ہے، اور دلوں کے حال اللہ کو معلوم ہے. تو ان جگہوں کی حرمت کا خیال رکھنا، ان جگہوں کو آباد کرنا، ان جگہوں پر اللہ کا حکم مان کر جانا، یہ سب کیا ہے؟ ان نشانیوں کا احترام ہے. اس کے علاوہ بھی جو اور نشانیاں ہیں جو اللہ کی یاد دلاتی ہیں وہ کیا ہیں؟ جیسے قرآن مجید ہے، اذان ہے، نماز ہے، ان سب چیزوں کا ادب اور احترام لازم ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انسان نے جو ترقی کی ہے، یعنی مادی ترقی کی ہے، تو ریلیجن، دینی شاعر اس کی نظر میں کم ہو گئے. یعنی پہلے زمانے میں بھی لوگ شرک کرتے تھے، غلط کام کرتے تھے، لیکن نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں یا اللہ کے دین کے بارے میں ایسی بدزبانی اور ایسی بد اخلاقی نہیں برتتے تھے. اب یہ جو ذہنی آزادی اور فکری آزادی کا جو دور آیا ہے کہ انسان کو آزادی دے دی گئی سو کالڈ کہ وہ جو چاہے بولے، جو چاہے کرے، جو چاہے لکھے، تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں کوئی چیز سیکرڈ نہیں رہی. آپ چاہیں تو قرآن کو کرٹیسائز کریں، آپ چاہیں تو نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں جو چاہے لکھیں، چاہے تو کسی پروفٹ کا مذاق اڑائیں، کارٹون بنائیں، چاہے تو آپ کسی بھی چیز کے ساتھ کوئی سلوک کریں، اور اس کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے کیا کہہ کے؟ فریڈم آف سپیچ. یہ کیسی فریڈم آف سپیچ ہے کہ جس کے ذریعے کسی عزت والے کی عزت نہ رہے، اور وہ جو سب سے زیادہ عزت کا مستحق ہے، تعظیم کا مستحق ہے، محبت کا مستحق ہے، انسان اسی کا مذاق اڑانے لگے یا اس کے دین کا مذاق اڑانے لگے. تو کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، دینی شاعر کے بارے میں صرف فریڈم آف سپیچ کے نام پر کوئی بھی غلط بات کرے. اور جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، کسی دین کو نہیں مانتے، اگر وہ ایسا کرے تو وہ پھر بھی انسان سوچتا ہے کہ ان کا تو کوئی ایمان ہی نہیں ہے. لیکن زیادہ افسوس کی بات اس وقت ہے کہ جب خود مسلمانوں کی اولادیں اور خود مسلمانوں کے گھروں میں ایسے لوگ موجود ہوں کہ جو اس فریڈم کے نام پر ہر چیز کا مذاق اڑائیں یا ان کو غلط ثابت کریں یا ان کی تحقیر کریں اور ان کو غلط طریقے سے کرٹیسائز کریں. اللہ کی تخلیق میں انسان کوئی کجی نہیں پاتا. کجی کا کیا مطلب ہے؟ کوئی ٹیڑھا پن. آسمانوں کی تخلیق دیکھیں، زمین کی ہر چیز کے اندر اپنی حکمتیں ہیں، اور آسمان سے زمین تک کی ہر چیز ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ کر رہی ہے. جس رب کی ساری تخلیق میں کوئی کجی نہیں، اس کے دین میں بھی کوئی کجی نہیں. بات یہ ہے کہ اس کے بہت سے احکامات ہماری عقل میں نہیں آتے.
یا ہماری عقل میں جب ٹیڑھ ہو گئی یا ہماری اپنی نگاہ میں جب ٹیڑھا پن آیا تو سیدھی چیز بھی ہم کو ٹیڑھی نظر آنے لگی. تو اس لیے دین کا تقاضا کیا ہے کہ ہم کیا کریں؟ جو بھی اللہ نے احکامات دیے ان پر خوشی سے عمل کریں. وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، جو والنٹریلی اپنے دل کی خوشی سے اچھے کام کرے گا تو وہ یاد رکھے فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اللہ بھی اس کی قدردانی کرے گا اور وہ اس کے بارے میں جانتا ہے اور اس کو بہترین اجر اس کا عطا کرے گا. تو آخر میں یہ جو دو صفات ہیں نا، شاکر اور علیم، دونوں ساتھ ساتھ ہیں. کیوں؟ تاکہ انسان مطمئن رہے کہ اس کا اجر ضائع نہیں ہوگا، اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا، اس کی قدردانی کی جائے گی. اس لیے مشکل وقت میں اللہ کی عبادت اور اطاعت سے بھاگنا نہیں چاہیے، کیونکہ صبر جو ہے وہ صرف مصیبت آنے پہ ہی نہیں کیا جاتا. اللہ کی اطاعت کرنا بھی صبر کا کام ہے، یعنی اللہ کی بات ماننے میں بھی صبر سے کام لینا پڑتا ہے. کیسے؟ جیسے روزہ ہے، سراسر صبر ہے. اسی طرح حج ہے، زکوٰۃ ہے، اپنا مال خرچ کرنا ہے، یہ سب کس بات کا تقاضا کرتا ہے؟ صبر کا. اسی طرح جب آپ کے دل میں کوئی برا خیال ہے اور آپ برا کام کرنا چاہیں تو اپنے آپ کو روکنا، یہ بھی کیا ہے؟ صبر ہے. تو صبر اطاعت پر بھی ہوتا ہے، اور صبر گناہ سے بچنے پر بھی ہوتا ہے، اور صبر مصیبت کے آنے پر بھی ہوتا ہے. اور مصیبتوں پر صبر کی صرف ایک قسم ہے. پھر فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں. کس سے؟ لوگوں سے. کیا چھپاتے ہیں؟ ما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا. من البینات، بینات میں سے، کلیئر پروفس میں سے. والہدا، اور ہدایت میں سے. من بعد ما بیناہ للناس، اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے بیان کیا ہے. فی الکتاب، کتاب میں. تو ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے؟ اولئک یلعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت. ویلعنہم اللاعنون، اور ان پر لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ علم کا چھپانا کبیرہ گناہوں میں سے اور انسان کو لعنت کا مستحق بناتا ہے. یہاں ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جنہیں کتاب دی گئی تھی، علماء یہود خاص طور پر. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کتاب کے اندر بہت سی ایسی باتیں جو لوگوں کے لیے اللہ نے بیان کی تھی وہ لوگوں کو نہیں پہنچائیں، ان کو چھپا دیا. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نشانیاں اور اسی طرح کی کچھ اور چیزیں جو ان کے اپنے مفادات کے خلاف جاتی تھی وہ انہوں نے نہیں بتائیں. اور اسی طرح کچھ علم نافع، والہدا سے مراد کیا ہے؟ فائدہ مند علم جس سے لوگوں کو بینیفٹ ہو سکتا ہے، اسے نہیں دیا، حالانکہ اللہ نے اسے لوگوں ہی کے لیے بھیجا تھا کتاب میں. تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوئی، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، اور ملائکہ اور باقی مخلوق ان پر لعنت بھیجنے لگی. پھر یاد رکھیے کہ یہ صرف کسی ایک خاص گروپ کے بارے میں نہیں آیت. جو بھی کوئی ایسا کرے، ان الذین یکتمون، جو بھی کوئی چھپائے، کیا؟ ما انزلنا من البینات، بینات میں سے جو اللہ نے اتارا. کہاں پر اتارا؟ قرآن میں اتارا، جو کلیئر پروفس ہیں. والہدا، اور فائدہ مند علم. من بعد ما بیناہ للناس، جو اللہ نے بیان کیا لوگوں کے لیے، بھیجا ہی لوگوں کے لیے. فی الکتاب، کتاب میں. تو بات یہ کہ علم کا چھپانا دو طرح ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے زبان حال سے اور ایک ہوتا ہے زبان قال سے. زبان حال سے چھپانا کیا ہے؟ مثلاً آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، تو ایسے موقع پر آپ کا کیا فرض بنتا ہے؟ کہ آپ اس کو بتائیں، کیونکہ اس بندے کا حال تقاضا کر رہا ہے کہ آپ اس کو صحیح ڈائریکشن دیں. مثلا کوئی شخص قبلے کو فالو کرنے کے بجائے کسی اور طرف نماز پڑھ رہا ہے، تو اب آپ کے پاس نالج ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، تو آپ کو کیا فرض بنتا ہے؟ پڑھے تو پڑھے، ہماری بلا سے ہمیں کیا. نہیں، آپ کے اوپر اس وقت کیا لازم ہے کہ اپنے علم کو نہ چھپائیں، اور آپ اس کو نماز کی حالت میں بتا دیں کہ آپ رخ دائیں طرف یا بائیں طرف کر لیں. اسی طرح بعض اوقات کوئی شخص آپ سے سوال کرتا ہے، آپ سے پوچھتا ہے، تو سستی کے مارے آپ اس کو نہ بتائیں، یا یہ کہ آپ کہیں اچھا مجھ سے نہیں کسی اور سے جا کے پوچھ لو، میں نہیں بتاتا. یا اس لیے نہ بتائیں کہ اچھا میں نے اس کو بتایا اور اس کو بھی پتہ چل گیا تو یہ میرے برابر ہو جائے گا، پھر میرے پاس جو خاص علم ہے جس کی وجہ سے میں دوسروں سے فوقیت رکھتا ہوں وہ نہیں رہے گی. تو ایسے تمام کام کیا ہیں؟
اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ. اور یہ ہے زبان قال سے، یعنی پوچھنے والے سے علم کو چھپانا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من سئل عن علم فکتمہ الجمہ اللہ عز وجل بلجام من نار. جس سے کوئی علم کی بات پوچھی جائے اور وہ نہ بتائے، اس نے اس کو چھپا دیا، ایسے شخص کو اللہ آگ کی لگام پہنائیں گے. لگام آپ کو معلوم ہے نا، جو گھوڑے کے منہ میں ڈالی جاتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو اس کے منہ میں آگ کی لگام ہوگی. کس کے؟ جس سے کوئی علم کی بات پوچھی جائے اور اسے پتہ بھی ہو، جواب آتا بھی ہو، اور وہ صرف کسی بھی وجہ سے، خواہ وہ بخل ہو، خواہ وہ سستی ہو یا کچھ، وہ نہ بتائے. ہاں صرف ایکسیپشنل صورت یہ ہے کہ بعض اوقات کسی کا سوال ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو اس وقت جواب دیں تو وہ اس کے لیے فتنہ بن جائے، کیونکہ وہ اسے لینے کے قابل نہیں ہوتا ابھی. ایسی صورت میں حکمت کے تحت اگر کچھ دیر کے لیے اس کو پوسٹ پون کر دیں، کیونکہ آپ کو ڈر ہے کہ اس وقت اگر میں نے اس کو یہ بات بتا دی تو یہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی، نقصان دہ ہوگی. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے بعض اوقات ایسے سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ ان کو وہ بات بعین ہی بتا دیں تو ان کی جو چھوٹی عقل ہے ابھی، وہ اس کو پوری طرح لے نہیں سکتے، ابزارب نہیں کر سکتے، وہ اس علم کو ابھی ڈائجسٹ نہیں کر سکتے. کسی خاص مصلحت کے لیے کسی چیز کو تھوڑی دیر کے لیے روک لینا اس میں نہیں آتا، یا حکمت کے تقاضے کے تحت کسی چیز پر خاموشی اختیار کرنا ایک الگ بات ہے. لیکن جان بوجھ کر علم کو چھپانا یہ اللہ کی رحمت سے انسان کو محروم کر دیتا ہے. تو یہاں پر خاص طور پر وہ علم جو کتاب کے اندر ہے، قرآن کے اندر ہے، کیونکہ کتاب سے مراد ساری کتابیں آ جاتی ہیں، پھر صرف تورات نہیں ہے، سب کتابیں. جو علم اس کتاب یعنی قرآن مجید کے اندر ہے یا اپنے اپنے وقت میں باقی کتابوں کے اندر تھا، اس علم کو، اس کتاب کو جاننے والوں پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اسے آگے پہنچائیں. تو اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ علم کو نشر کرنا، علم کو عام کرنا، علم کی روشنی کو دور دور تک پہنچانا علم والوں کی ذمہ داری ہے. اور اگر وہ اس کو نہیں پہنچاتے اور اسے چھوڑ کے اور کاموں میں لگ جاتے ہیں تو اللہ کے ہاں ان کی پوچھ ہوگی. اور اسی طرح صرف دین کا علم نہیں، جو بھی فائدہ مند علم ہو، اگر آپ کو کوئی آسان طریقہ پتا ہو کوکنگ کا اور دوسرے کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مشکل میں پڑا ہوا ہے، تو خواہ وہ آپ سے نہ بھی پوچھے تو آپ اس کو آگے بڑھ کر مدد کر سکتے ہیں، مشورہ دے سکتے ہیں. اسی طرح کوئی طالب علم ہے، وہ کسی کتاب کی تلاش میں ہے، کسی خاص چیز کو ڈھونڈ رہا ہے اور آپ کو پتا ہے، تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو گائیڈ کریں اور وہ اپنا کام کر سکے. تو دوسروں کے لیے سہولت پیدا کرنا، ان کی رہنمائی کرنا. کوئی آپ سے راستہ پوچھتا ہے اور آپ اس کو راستہ بتا دیتے ہیں، کوئی کسی بھی چیز کے بارے میں پوچھتا ہے تو اسے مائنڈ نہیں کرنا چاہیے یا سوال کرنے والے کو جھڑکنا نہیں چاہیے. قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر آتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو ڈانٹو مت، جھڑکو مت، سوالی کے سوال کو انٹرٹین کرو، اسے جواب دو، اس کو سیٹسفائی کرو جتنا بھی تمہارے پاس توفیق ہے، علم ہے. مثلاً ایک شخص کو پتا ہے کہ انٹرسٹ حرام ہے، لیکن وہ ہر آنے والے اسکالر سے بار بار پوچھتا ہے، صرف یا تو اسے ستانے کے لیے یا پھر تفریح کے لیے، یا پھر یہ ہے کہ کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈنے کے لیے کہ وہ اس کو حلال کر دے حرام کو. اگر اس نے حرام کہا ہے تو شاید کسی اور سے میں حلال کروا لوں تاکہ جو میں کر رہا ہوں وہ بس صحیح ہو جائے، جسٹیفیکیشن اس کی تلاش کرنے کے لیے. تو اس قسم کے سوال جو کہ کچھ سیکھنے کے لیے نہ ہو، بے مقصد ہو، تو ان سوالوں کو بھی ناپسند کیا گیا ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی نان مسلم سوال کرے تو کیا اس کو بھی جواب دینا چاہیے؟ بالکل دینا چاہیے، کیونکہ یہاں پر لکھا ہے من بعد ما بیناہ للناس، اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے بیان کیا. تو الناس میں سارے لوگ آ جاتے ہیں، مومن، کافر، مسلم، نان مسلم، سب آتے ہیں، کیونکہ یہ کتاب صرف ہمارے لیے نہیں ہے، سب کے لیے. کیونکہ بعض اوقات کسی کا سوال واضح نہیں ہوتا، بعض اوقات کسی کا سوال بے وقت ہوتا ہے، بعض اوقات کسی کا سوال انایڈیکویٹ ہوتا ہے. ایسی صورت میں آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس سوال کو بھی پہلے ذرا ٹھیک کر لیں اور پھر اس کو آسان طریقے سے جتنا وہ لے سکے اتنا جواب دیں. یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ کسی نے آدھی بات پوچھی تو آپ اس کو 10 باتیں اور ساتھ لگا دیں، جتنا پوچھا بس اتنا بھی کافی ہے. مثلا حدیث جبریل علیہ السلام دیکھیے، حضرت جبریل علیہ السلام آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے ہیں
اور یہ سیکھنے سکھانے کا ایک طریقہ تھا. تو جبریل علیہ السلام جب سوال کرتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں، تو آپ کے جوابات دیکھیے کہ کتنے بریف، ٹو دا پوائنٹ اور سوال کے عین مطابق تھے، فالتو باتیں نہیں تھی اس میں. تو سوال کا جواب سوال کے مطابق ہونا چاہیے، ضرورت کے مطابق ہونا چاہیے، اور دوسرے کی تسلی کی کوشش کرنی چاہیے. ایک اور بات یہ ہے کہ اگر آپ کو جواب نہیں آتا تو اس وقت بلا وجہ کچھ نہ کچھ بولنے سے پرہیز کیجیے. امام مالک کے پاس ایک شخص بہت دور دراز کا سفر کر کے آیا، اور اس نے امام مالک کی بہت تعریف سنی تھی کہ ان کے پاس بہت علم ہے. اب اس نے آ کے ان سے ایک سوال پوچھا تو کہنے لگے لا ادری، میں نہیں جانتا. اس نے دوسرا پوچھا تو آپ نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتا. تو وہ سٹ پٹا گیا کہ میں تو اتنی تعریف سن کے آیا تھا اور آپ ہر سوال کے جواب میں کہہ رہے کہ مجھے نہیں معلوم. تو بات یہ ہے کہ خواہ آپ کی کتنی بھی شہرت ہو کہ آپ بہت نالجبل ہیں، ضروری نہیں کہ آپ ہر چیز جانتے ہو، کیونکہ صرف اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جو علیم ہے. بندے جو ہیں ان کے فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے پر کوئی اور علم والا ہے، کسی کا بھی علم کامل نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ ہی ہے جو ہر چیز کے علم کا احاطہ کرتا ہے. بندوں کے پاس کمپلیٹ مکمل نالج نہیں ہوتا، اس لیے ان سے بہت توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے. اور اگر جواب نہ آتا ہو تو کبھی شرم اور آر بھی محسوس نہیں کرنی چاہیے یہ کہنے میں کہ میں نہیں جانتا. اس میں انسان کی عزت اور سلامتی ہے. پھر اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں نہ بتانے والوں پہ لعنت بھیجی گئی ہے وہاں بتانے والوں کا بھی جزا بتائی گئی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز، حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں تک، علم سکھانے والے کے لیے دعائیں کرتی ہیں. اور یہ چھوٹی سی بشارت ہے، کتنی بڑی بات. آسمان و زمین کی ہر چیز، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس شخص کے لیے دعائے استغفار کرتی ہیں، اس کی بخشش مانگتی رہتی ہیں جو لوگوں کو خیر سکھائے. معلم الناس الخیر. تو ایک طرف علم کا سکھانا بے حد فائدہ مند ہے، دوسری طرف علم کا چھپانا انسان کو لعنت کا مستحق بنا دیتا ہے. یعنی ایک تو یہ کہ کوئی غلط کر رہا ہے، اس نے پوچھا کچھ نہیں، لیکن دوسرا یہ کہ کوئی پوچھتا ہے آپ سے تو وہ قول ہے، یعنی بول کے کہہ رہا ہے. جس پہ میں نے وہ حدیث بھی سنائی تھی کہ جس سے سوال کیا جائے اور اسے چھپائے تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے. علماء یہود کے بارے میں کہا گیا ہے کیونکہ جب لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ سچے ہیں، حالانکہ تورات میں واضح طور پہ آپ کی نشانیاں لکھی ہوئی تھی اور انہوں نے پہچان بھی لیا تھا، جیسے پیچھے گزرا ہے کہ وہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس کا اقرار نہیں کرتے تھے، لوگوں کو صحیح گائیڈ نہیں کرتے تھے، اس کو چھپا جاتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ دینی تعلیم جہاں ہوتی ہے وہاں بھی عام طور پر قرآن پر فوکس کم کیا جاتا ہے. تو یہاں جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب. الکتاب کی جو تعلیم ہے اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے. ما انزلنا من البینات والہدی. تو جو اللہ نے کلیئر پروفز کتاب کے اندر دیے ہیں اس کتاب کو لوگوں تک پہنچانا لازم ہے. الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں. اور توبہ کا لفظی معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، یعنی جو اپنی اس غلطی سے باز آ جائیں. واصلحوا، اور اصلاح کر لیں. اور اصلاح کس کو کہتے ہیں؟ خرابی اور بگاڑ کے بعد اس بگاڑ کو دور کرنا، یعنی اپنا عمل درست کر لیں، لوگوں کو بتانا شروع کر دیں. وبینوا، اور بیان کریں جو وہ چھپاتے تھے، اس کو ظاہر کریں، لوگوں کے سامنے لائیں. فاولئک اتوب علیہم، ایسے ہی لوگوں پر میں مہربان ہوں گا، میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص ماضی میں ایسا کرتا رہا ہو کہ لوگوں سے علم چھپاتا رہا ہو، یا علم حاصل کرنے کے بعد اس نے اسے آگے نہ پہنچایا ہو، تو جب اسے احساس ہوا کہ وہ غلطی پر ہے اور وہ توبہ کر لے اور اس پچھلے بگاڑ کی بھی اصلاح کرے، اور اس کے بعد جو چھپایا ہے اس کو کھول کے سامنے رکھ دے، تو توبہ قبول ہوگی. کیونکہ توبہ کی قبولیت کی کچھ شرائط ہیں.
یہاں صرف توبہ نہیں کہی، 3 چیزیں کہی گئیں. کیا کیا؟ توبہ، اصلاح اور بیان. توبہ کی شرائط کیا ہے؟ نمبر 1 اخلاص، کہ اللہ کے لیے توبہ کی جائے، بندوں کو دکھانے کے لیے نہیں. نمبر 2 اپنے گناہ پہ ندامت. نمبر 3 گناہ کو چھوڑ دینا، ترک گناہ. نمبر 4 آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا وعدہ. نمبر 5 توبہ کے وقت کے اندر توبہ کرنا، جب موت کا وقت آئے تو توبہ قبول نہیں ہوتی، یا سورج جب مغرب سے نکلے گا تو توبہ قبول نہیں ہوگی. تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علم کا سیکھنا اور سکھانا کتنا زیادہ باعث فضیلت ہے. یہاں علم کی عظمت بیان ہوئی ہے کہ علم ایسی چیز ہے کہ جسے لوگوں تک پہنچاتے رہنا چاہیے، اور جو صاحب علم علم سیکھ کر اس سے نہ خود فائدہ اٹھائیں اور نہ کسی کو پہنچائیں تو ایسے لوگ، ان سے اللہ ناراض ہوتا ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور وہ مر گئے، کفر کی حالت میں ہی مر گئے، وہم کفار حالانکہ وہ کافر تھے، یعنی مرتے دم تک کافر رہے. اولئک علیہم لعنت اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے. پیچھے لعنت کی بات ہوئی علم چھپانے والوں پر، اب لعنت کے کچھ اور مستحقین کا ذکر کر دیا گیا، اور ان میں سے وہ کون ہے؟ جو کفر کرے اور کفر پر مرے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص مرنے سے پہلے توبہ کر لے، تو جو شخص زندہ ہو اس پہ لعنت نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ اس کے جرم پر اس کا اختتام نہ ہو. والملائکتی، اللہ کے علاوہ اوروں کی بھی لعنت ہے، اور وہ کون ہے؟ فرشتے. والناس، اور لوگوں کی، اجمعین سب کے، آل ٹوگیدر سب کی لعنت ان پر. پچھلی آیت میں کہا گیا یلعنہم اللاعنون، لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں. یہاں لعنت کرنے والوں کی قسمیں بتا دی گئی. ایک طرف سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی، پھر اللہ کے فرشتے، کیونکہ فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ کو پسند ہو، اور پھر باقی تمام لوگ. باقی تمام لوگ کیوں لعنت کریں گے؟ آپ دیکھیے کہ اہل ایمان تو لعنت کریں گے، لیکن کفار بھی ایک دوسرے پہ لعنت کر رہے ہوں گے، بعض ان میں سے بعض پہ لعنت کر رہے ہوں گے. جہنم میں جب ایک جماعت داخل ہوگی اور اس کے پیچھے دوسری آئے گی تو وہ اس کو، پہلی والی دوسری کو لعنت کرے گی، وہ ایک دوسرے کو ملامت کر رہے ہوں گے، ہر ایک کو اپنی غلطی نظر آ جائے گی اور دوسرے کی بھی، لہٰذا وہ آپس میں لڑائی جھگڑے شروع کر دیں گے. تو اللہ کی ذات کا انکار، اس کی صفات کا انکار، اللہ کے رسول کا انکار، اس کی کتاب کا انکار، تو کفر کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ انسان کے لیے وبال جان ہے، اور کفر میں مرنے کی سزا لعنت ہے. لعنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری. سورۃ البقرہ کی آیت 217 میں بھی یہ مضمون دہرایا گیا. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو جائے، پھر جائے، فَيَمُتْ پھر وہ مر جائے، وَهُوَ كَافِرٌ اس حال میں کہ وہ کافر ہو، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ اور یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں. ہم فیہا خالدون اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور اگلی آیت میں بھی فرمایا خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. کس میں؟ اس جہنم میں، اس لعنت میں. لا یخفف عنہم العذاب ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا، ایک لمحے کے لیے بھی ان کو سانس لینے کی مہلت نہ ہوگی، بلکہ اس کے برعکس سورۃ النبا میں آتا ہے فلن نزیدہم الا عذابا ہم ان کے عذاب میں اضافہ ہی کرتے چلے جائیں گے، نہ زیادہ کریں گے ہم ان کو مگر عذاب میں. ولا ہم ینظرون اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، یعنی ان کو تھوڑی سی بریک بھی نہ ملے گی، کنٹینیوس پین میں ہوں گے. دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے نا، جب پین ایک ہاتھ سے بڑھنے لگتی انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے اوپر کیا گزری. وہاں کوئی بے ہوش نہیں ہوگا اور نہ ہی کسی کو تھوڑی سی بھی مہلت ملے گی. وہ لوگ جو سزا کے مستحق ٹھہرے. قرآن پاک میں سورۃ غافر ہے، سورۃ المؤمن جس کو بعض مصاحف میں لکھا گیا ہے، اس کی آیت نمبر 49 and 50 49 اور 50 پڑھیے. اس میں یہ بیان کیا گیا ہے وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ وہ لوگ جو آگ میں جا چکے ہوں گے وہ جہنم کے داروغہ سے کہیں گے، کیا نام ہے اس کا؟ مالک. جی ادعوا ربکم
اپنے رب سے دعا کرو یخفف عنا یوما من العذاب، کہ ہمارے عذاب میں ایک دن کی تخفیف کر دے، ایک دن ہلکا کر دے. یہ نہیں کہیں گے کہ نہ دے، کم کر دے ایک دن. جیسے ہم 6 دن کام کریں تو کیا چاہتے ہیں؟ ایک دن آرام کریں. تو اہل جہنم بھی کیا کہیں گے؟ ایک دن عذاب ہلکا ہو جائے. یوما من العذاب قالو، تو وہ جہنم کے داروں کے کیا کہیں گے؟ اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس تمہارے رسول کھلی نشانیاں لے کے نہیں آئے تھے؟ تمہیں کسی نے ہدایت نہیں دی تھی؟ جہنم والے کہیں گے قالو بلا، کہیں گے ہاں. تو پھر وہ ان سے کہیں گے اچھا اگر تمہیں پتا تھا، قالو فدو، تو پھر اب تم خود ہی دعائیں کرو. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی دعا دلال کے سوا کچھ فائدہ نہ دے گی، یعنی ان کی دعا بھٹک جائے گی، اپنے نشانے پہ نہیں پہنچے گی، یعنی قبول نہیں ہوگی. تو وہاں ان کا دعائیں کرنا، رونا، چیخنا، فریادیں کرنا کچھ کام نہ آئے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سزا میں پہنچ جائیں گے. تو یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. جو شخص ساری زندگی اللہ کو جھٹلائے، اللہ کی باتیں جھٹلائے، تو پھر اس کی بھی ساری زندگی سزا میں گزرے گی. کئی لوگ کہتے ہیں نا ہمیشہ کیوں سزا میں رہیں گے؟ کیونکہ اس نے بھی تو جتنا اس کو زندگی کی مہلت ملی تھی، اس نے اللہ کی نافرمانی میں گزاری، اللہ کے انکار میں گزاری. بہت بڑا جرم اس نے کیا اور ہمیشہ کے لیے کیا، توبہ ہی نہیں کی، تو پھر اس کی سزا بھی ہمیشہ کے لیے ہے. اور جو توبہ کر لے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. تھوڑا سا اس کا ریکیپ کروں گی. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، مثلاً کوئی نوجوان فوت ہو جاتا ہے یا گھر کا سربراہ فوت ہو جاتا ہے، تو عموماً لوگ اللہ سے ناراض ہونے لگتے ہیں اور زبان سے بہت غلط قسم کی باتیں نکالنے لگتے ہیں. تو ایسا کرنا حرام ہے، ایسا نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے فیصلوں پر ناراض ہونا، اگر کوئی بیمار ہوا تو غصے میں آنا کہ اللہ نے مجھے کیوں بیمار کیا ہے. کوئی فوت ہو گیا تو تعزیت کے لیے گئے. تو ایک خاتون تھی جو قریبی رشتہ دار تھی، وہ رو رہی تھی اور زور زور سے کہہ رہی تھی کہ جبریل میں تجھے نہیں چھوڑوں گی، تو نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا. تو اب وہ اتنا عجیب سا منظر تھا کہ اس وقت نہ تو اصلاح کر سکتے ہیں نہ کچھ کہہ سکتے ہیں، کہ بہت چیخم دھاڑ مچی ہوئی تھی. تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ جہالت کی وجہ سے ہی ہو رہا. پہلی بات تو یہ کہ اس کو یہ نہیں معلوم کہ جبریل جان نہیں لیتے، وہ تو اسرائیل آتے ہیں، لیکن لا علمی کی وجہ سے وہ جبریل کو برا بھلا کہہ رہی تھی. اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ اگر جبریل ہی کو نہیں چھوڑیں گی، کل من کان عدوا لجبریل، پہلے پارے میں آپ نے پڑھا کہ جو کوئی جبریل کا دشمن ہو فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ اس کا دشمن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جبریل کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ جبریل علیہ السلام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ دکھائی دیے تو انہوں نے اپنے پر پھیلائے ہوئے تھے اور پورے افق کو ڈھانپا ہوا تھا. حالانکہ آسمان کو کوئی چیز اس طرح ڈھانپ نہیں سکتی، معمولی چیز. 700 پر تھے ان کے، اور ذی قوت ان کے بارے میں آتا ہے. زمزم جب زمین سے نکلا تھا تو انہوں نے پر کا ٹپ مارا تھا صرف، اور ایک ایک بستی کو انہوں نے الٹا دیا. تو جبریل کی قوت، اور ایک ہم نہ سمجھو کہ یہ باتیں کسی کے فوت ہونے پر کہ جبریل تجھے تو میں نہیں چھوڑوں گی، کہاں سے نہیں چھوڑیں گی. تو اس طرح کی باتیں کرنا کسی کی وفات پہ یا ناروا الفاظ نکالنا یہ حرام ہے، اور اس سے اللہ کی ناراضگی سامنے آتی. ایسے لوگوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ناراض ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے فَلَهُ السُّخْط، اور سخت ناراضگی کو کہتے ہیں. جو اللہ سے ناراض ہوا اللہ بھی اس سے ناراض ہوگا. تو کبھی کسی تکلیف پر اگر دل بھر آئے تو غم سے، تکلیف سے، شدت سے انسان کو کچھ سمجھ میں نہ آئے کہ کیا کہنا، تو خاموشی بہتر ہے. اور اس وقت بھی انسان کو کیا پڑھنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. جو کچھ دیا ہوا اللہ ہی کا دیا ہوا، ہم بھی اسی کے ہیں. اگر ایک چیز چلی گئی ہے، کھو گئی ہے، تو ہم بھی جانے والے، ہم کون سے یہیں رہیں گے کہ ہم اتنا غصہ کریں یا ناراضگی کریں یا اتنا آہو پکار کریں. ان کا سوال یہ ہے کہ نماز کیوں فرض ہے؟ ویسے ایک میری کیسٹ بھی ہے اس نام سے، نماز فرض ہے. تو اس میں دیکھیے کہ نمبر 1 تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے بنایا اس کے ذمے کوئی نہ کوئی کام لگایا. مثلا آگ کے ذمے کیا ہے؟ یہ اس پہ فرض ہے نا کہ وہ جلائے. لیکن اگر آگ نہیں جلاتی اور وہ کہے کہ کیوں مجھ پہ لازم کیا گیا، وائی می، میں ہی کیوں جلوں اور جلاؤں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نظام میں خلل ہو جائے گا. اسی طرح سورج اگر کہے کہ میں نہیں نکلتا، میں نہیں دھوپ دیتا، تو زمین پہ اندھیرا ہو اور کچھ بھی نہ چل سکے، نظام میں خلل ہو جائے گا.
تو پوری کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا ہے وہ اپنا اپنا مقصد پورا کر رہی ہے، وہ اپنا اپنا کام کر رہی ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بنایا، اور اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے. اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہے کہ انسان اس دنیا میں جب رہے تو تکبر کے ساتھ نہ رہے، عاجزی کے ساتھ رہے، جھک کر رہے. کیونکہ نماز ایک ذریعہ ہے انسان کے اندر خوف خدا پیدا کرنے کا، اس کی یاد پیدا کرنے کا، اس کے اندر ایک ہمبلنس پیدا کرنے کا. اور اگر انسان اللہ کی عبادت سے انکار کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، تو اس سے زمین میں فساد پھیلتا ہے، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس کے علاوہ بھی کئی ایک اس کے فائدے ہیں. کیسٹ ہے نماز کیا سکھاتی ہے، یعنی کیوں پڑھیں، اس کا ہر سٹیپ جو ہے اس کے پیچھے ایک حکمت ہے، اس میں ایک سبق ہے ہمارے لیے. اسی طرح روزہ ہے، دیگر عبادات ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایک ڈسپلن ہے. مثلا ایک ڈاکٹر آپ سے کہتا ہے کہ یہ دوا کھا لیں، آپ کے لیے یہ کھانا ضروری ہے، اگر آپ نہیں کھائیں گے تو ہلاک ہوں گے، تو وہ آگے سے کہے کیوں میں ہلاک ہوں گا؟ آپ نہیں جانتے، وہ جانتا ہے کہ کیوں آپ ہلاک ہوں گے. اسی طرح باقی بھی تمام چیزوں میں اگر کوئی شخص اصول، ضابطے، قانون کی پابندی نہیں کرتا، اگر کوئی ٹریفک کے قانون کی خلاف ورزی کرے اور اس کو ٹکٹ دے دیا جائے تو اسے وہ پوچھے کہ مجھے کیوں ٹکٹ دیا گیا ہے، میں نے تو کسی کا ایکسیڈنٹ نہیں کیا، صرف ریڈ لائٹ کراس کیا، کوئی بھی نہیں تھا وہاں پر. نہیں، یو آر ناٹ سپوز ٹو کراس ایٹ دس ٹائم. کیونکہ اگر وہ اس طرح کرے گا تو اس کو عادت ہو جائے گی اور کسی ایسے وقت میں بھی کراس کر دے گا کہ جب دوسروں کی ہلاکت ہو جائے گی. تو کچھ اصول، ضابطے، ڈسپلن ہمارے لیے اللہ نے مقرر کیا، ہمیں اس کی پابندی کرنی ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو اس پر پوچھ ہے، پکڑ ہے، اور اس کی سزا بھی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ چونکہ اس نے ہمیں بنایا ہے اور وہ جو چاہے ہمیں حکم دے، جو چاہے ہم سے کہے، ہم باؤنڈ ہیں کہ ہم کریں، اور اگر نہیں کریں گے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی کے ہیں، اسی کی طرف جائیں گے، اور وہ جزا اور سزا دینے کا پورا اختیار رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن یہ دیکھنا ہے کہ کس نے میری بات مانی اور کس نے نہیں مانی، کون میرا وفادار ہے اور کون نہیں ہے. تو جنت اس کے وفاداروں کے لیے، اس کے نافرمان لوگوں کے لیے نہیں ہے. جنت کیا ہے؟ اس کا انعام ہے. تو وہ انعام اس کو ملے گا جو اس کے آگے جھکے گا. ثمرہ اصل میں کہتے ہیں کسی چیز کا نتیجہ اور خلاصہ، آؤٹ کم جو ہے. تو اولاد جو ہے وہ انسان کا ایک طرح سے آؤٹ کم ہے. اور درخت کا جو پھل ہے، درخت کس لیے لگایا جاتا ہے کہ اس سے پھل آئے، تو وہ اس کا ایک نتیجہ ہے یا ثمرہ یا خلاصہ ہے یا آؤٹ کم ہے اس کا. تو عام نعمتوں کے لیے نہیں آتا، یہ خاص اسی طرح کی نعمتوں کے لیے آتا ہے. ان کا سوال یہ کہ اضطراری حالت میں اگر قبلے کے علاوہ کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی تو پھر کیا اسے دہرانا چاہیے؟ نہیں، دہرانا نہیں چاہیے، کیونکہ دوسری آیت یہ بتاتی ہے کہ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اگر کسی مجبوری میں یا بھول میں ایسا ہو گیا تو پھر لوٹانے کی ضرورت نہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا. اور یہ جو بات ہے نا اولئک علیہم صلوات من ربہم، اچھا یہ صلوات ان کا لفظ جو ہے یہ اردو میں صلواتیں سنانا جو ہے اس سے بہت قریب ہے. تو اردو میں یہ منفی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، نیگیٹو سینس میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں صلوات جو ہے یہ رحمتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اولئک علیہم صلوات من ربہم، ایسے لوگوں پر رب کی رحمتیں ہیں. اور وہ کیا ہے؟ نمبر ایک، دنیا میں اللہ ان سے جب راضی ہوتا ہے تو انہیں اس کے دنیا میں بھی انعامات ملنے لگتے ہیں. اور ملأ اعلیٰ پر، ملأ اعلیٰ کہتے ہیں فرشتوں کی مجلس کو، جو بلند پایا لوگ ہیں ان کی جو مجلس، تو وہاں پر ان کی تعریف ہوتی ہے، یعنی ایسے لوگوں کا وہاں ذکر ہوتا ہے. رحمتن، اور اللہ کی خاص رحمت بھی ہوتی ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش پر صبر کرتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنی آخرت کو یاد کرتے ہیں. اور ایسے لوگ ہدایت پر ہیں. جیسے ابتدا میں سورۃ البقرہ کے ہم نے پڑھا تھا نا، اولئک علی ھدی من ربہم. تو یہاں بھی تکلیف آنے پر جو لوگ صبر کرتے ہیں تو صبر بھی ایک عبادت ہے، اور صبر کرنے والے ہدایت پر ہیں. بے صبری سے انسان سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے، اصل راستے کو چھوڑ دیتا ہے. تو گویا صابرین محتدین ہیں. محتدین کون ہوتے ہیں؟ ہدایت پانے والے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.